نہ چاہتے بھی وہ باتیں مجھ سے نکل گئی منہ سے جو آج تک نکلی نہیں ہیں. ہر آدمی کا اپنا میتھڈ ایکٹنگ کرنے کا. کوئی آدمی سرسری طور پہ صرف ایک صفحہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے چلو ٹیک کرو. یہ پہلی بار جو آپ کی معصوم لافٹر آ رہی ہے نا, یہ جب سے آپ بیٹھے پہلی بار آئی ہے. یعنی اونٹ پہاڑ کے نیچے آئی ہے, آپ کو ہینڈل کر کے جنت میں لے تو بھائی میں بھی کرنا چاہوں. دیکھیں سر بات سنیں, میں اس کو اس عمرے میں لیتا ہوں. بلکہ بھابھی کے ساتھ والا پلاٹ تو میرا ہی ہے. تو سنا تھا کہیں میں نے کہ جو خواتین شروع کے 4-5-6 سال اپنے ہسبینڈ کی سن لیتی ہیں, اس کے بعد پھر وہ راج کرتی ہیں. ایسا ہی ہوا. ایسے ہی آج سمجھ آئی کہ آپ اتنا کم کیوں ملتے ہیں ہم سے. تو ٹھیک ہے, جنت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, جہنمی دوست کیا کریں گے. رفتہ رفتہ وہ میرے ہستے کا ساما ہو گئے. بوائز کا کلب ہے, برڈ بوائے ہے کون, 40 کے سب ہیں, ہے سے اوپر کون, کوئی رہ تو نہیں گیا, کوئی رہ تو نہیں گیا. السلام علیکم, میں ہوں شہزاد نواز اور ایک بار پھر میں آپ کے سامنے کوئی رہ تو نہیں گیا کے ساتھ حاضر ہوں. ہمیشہ کی طرح, اور آپ لوگ سن کے تھک گئے ہوں گے, میں اپنے مہمانوں کا زیادہ تعارف کراتا نہیں ہوں. وہ ایک کمال کے اداکار ہے. جس زمانے میں شاہ رخ خان اپنی بلندیوں پہ تھا, اس زمانے میں اس کا کمپٹیشن پاکستان میں 3-4 شاہ رخ خان کے ساتھ تھا. ہمایوں سعید, فیصل قریشی, ساحر لودھی اور عدنان جیلانی. وہ اکیلا ہی رہ گیا اور یہاں پہ یہ چاروں آپس میں لڑتے لڑتے تھک گئے. لہٰذا آج ان میں سے کوئی بھی شاہ رخ خان نہیں ہے. آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں شاہ رخ خان نہیں بچا. لیکن ایک زمانے میں اس کے ایک امیدوار تھے ہمارے بہت پیارے دوست, اور وہ ہیں عدنان جیلانی the great. ویلکم ٹو the show. دیکھا ہنسی بھی وہ, یہ کرن والی ہنسی ہے. اور اگر انہوں نے مجھے بیچ شو میں کرن کہہ دیا, گھبرائیے گا نہیں, میں کرن کہیں سے نہیں لگتا. وہ ان کا دور واپس آ جائے گا. کیسے سر؟ میں ٹھیک, ٹھیک ٹھاک. تھینک یو شو میں انوائٹ کرنے کے لیے, اور کوئی رہ تو نہیں کیا, اور آپ ہوسٹ کر رہے ہیں. سو آئی ایم آنرڈ. ہمارا آپ کو کیونکہ پتا ہے بوائز کلب ایکسکلوسیو کے ممبر ہیں, تو بہت لوگ یہ اعتراض بھی کریں گے اور کامنٹس آئیں گے, جیسا کہ ہمارے اوپنر میوزک میں آپ سنتے ہیں کہ بوائز کا کلب ہے پر بوائز ہے کون, 40 کے سب ہیں, ہے سے اوپر کون, کوئی رہ تو نہیں گیا. تو لیکن ہم میں چند ایسے دوست موجود ہیں جو آج بھی بوائے لگتے ہیں, ان میں آپ ہیں. اس کا راز کیا ہے؟ سر اللہ کی مہربانی ہے, اور کیا خاص بات تو کوئی ایسی نہیں ہے. آئی تھنک یہ ناشکری ہے. اچھا کیسے؟ آپ کی بیوی نے بھی ابھی آپ کو پورا ریڈی کیا. ہاں نام لے لیں. نہیں, یہ بات ہے کہ اللہ کے بعد بتائیں. اللہ نے جو ذریعہ بنایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری صحت کا, ہماری تمام چیزوں کو مینیج کرنے والی ہماری بیگم صاحبہ نیہا جی. لیکن یہ آپ کی قدرت میں شامل ہے, آپ کی فطرت میں کہ ناشکری کر لیں اس طرح. ابھی آپ نے شروع اس سے کیا. نہیں, میں تو پہلے شکر کرتا ہوں. شکر تو دل میں بھی کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے ضروری نہیں کہ الفاظ کا استعمال کیا جائے. شکر دل سے کرنا چاہیے. نعوذ باللہ. اور کوئی آپ کی ٹرانسمیشن دیکھے نہ دیکھے, یہ والا آپ کی بیوی تو ضرور دیکھیں گے. میرا تو دیکھیں معاملہ ٹھیک رہا, عربی گوشت کھلانا ہے انہوں نے. یہ بتائیں کہ آپ اپنی ایکٹنگ کو اتنا سیریس کیوں لیتے ہیں؟ چونکہ مجھے ایکٹنگ کو سیریس لینا پسند ہے. اوکے. اور مجھے پسند ہے کہ میں جو بھی کام کروں, چاہے کوئی بھی کیریکٹر ہو, اس کو بہت ہی دل سے کیا جائے اور اس کو انجوائے کر کے کیا جائے. اور مجھے ہر آدمی کا اپنا میتھڈ ایکٹنگ کرنے کا. ایکسلنٹ. کوئی آدمی سرسری طور پہ صرف ایک صفحہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے چلو ٹیک کرو. اچھا, ایسے لوگ ہیں؟ ہاں بالکل ہیں. اور میرے سینئرز میں سے ہیں یہ ماشاء اللہ, ایک دفعہ دیکھا ہاں یہ کر لیتے ہیں. ہم ان میں سے نہیں ہیں, ہمیں ہوم ورک کرنا پڑتا ہے باقاعدہ. ابھی تک ہمیں کہہ رہے ہیں آپ, میں آپ کی بات پہ انٹرسٹڈ ہوں. مجھے ایٹ لیسٹ ہوم ورک کرنا پڑتا ہے باقاعدہ کہ نہیں کیا کرنا ہے, اس میں کیا کیا جا سکتا ہے. آپ کے بارے میں یہ کیوں مشہور ہے کہ جب آپ کسی کیریکٹر میں اتر جاتے ہیں تو کئی بار اتنی گہرائی ہوتی ہے کہ بس تیل نکلنے کی دریافت سے صرف آپ 2-4 فٹ دور رہ جاتے ہیں. I'll take it as a compliment. It is a compliment. Of course. تو آپ لیکن کہتے ہیں کہ نکل نہیں پاتے اس سے. بھائی نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے.
کچھ کیا یہ سچ کوئی نہیں ہے؟ ایک دو کیریکٹر مثال کے طور پر اگر 4 کیریکٹرز کر رہے ہیں یا 5 کیریکٹرز کیے ہیں سال 2 سال میں کیے, تو اس میں کوئی کیریکٹر ایسا ہوتا ہے جس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کے ذہن پہ مرتب ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. ماشاء اللہ آپ خود ایک بڑے اچھے ایکٹر ہیں, لیکن اور جتنے میں اپنے کولیگس کو دیکھتا ہوں, سینئرس کو دیکھتا دیکھیں ہم کسی میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں آج, ہوں, میں اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں. صرف اپنی بات کر رہے ہیں. میں صرف اپنی بات اگر کرتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی کیریکٹر ایسا ہے جس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کیریکٹر کو واقعی اس میں گھس جاؤ, تو وہ اس کی میں کرتا ہے, مجھ سے ہو جاتا ہے. اس میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ میرے گھر کی دیوار کی کیا غلطی تھی؟ یہ وہ کیسے ہو گیا تھا, کیا ہوا تھا؟ میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا. میں آیا تھا, ایک ایموشنل سین تھا, گرمی بڑی شدید تھی, اور آپ کے پاس میرے گھر میں اے سی چل رہا تھا. ایک منٹ کمپلیٹ سر, آپ ہوسٹ ہیں نہیں, لیکن آپ سچ بولیں. میں سچ بولوں گا سر. سر ہوا یہ تھا کہ میں ایک سین کر کے, میں لاسٹ سین کر کے میں, اور گرمی بے تحاشا تھی, اور آپ کے پاس پہنچنے کی خوشی بھی تھی, اور یہ تھا کہ پہنچوں گا تو جا کے ذرا بیٹھوں گا, گپ شپ لگے گی, ذرا موڈ اچھا ہو جائے گا. ایز آئی اینٹرڈ انٹو دی پریمیسز, تو میں اس گرمی سے اکتایا ہوا تھا, تو اکتاہٹ جو تھی بیسیکلی وہ میرے چہرے پہ آ رہی تھی, جس کو آپ نے کہا کہ میری گھر کی در و دیوار کو تم نے ہلا کے رکھ دیا ہے, مکے مارے, پنچز مارے ہیں. تو آپ نے پنچ نہیں مارے؟ وہ سر ایسے ہو گیا ہوگا فلوک, میں کرتا نہیں, مجھ سے ہو جاتا. آپ کو میں نے 3-4 بار بتایا میرے گھر کی ویلیو جو ہے نیچے ہو گئی ہے. اسٹرکچرل انجینئر نے آ کے کہا ہے یہاں پہ کسی نے تشدد کیا دیواروں کے ساتھ. آپ نہیں مان رہے کہ مجھے ٹھیک ٹھاک 70-80 لاکھ کا نقصان ہوا ہے آپ کی سر کیریکٹر کی, جو کیریکٹر آپ نہیں, وہ جو کیریکٹر تھا. جتنا پیار ہم نے آپ سے کیا ہے, جتنی محبت ہم نے آپ سے کی ہے, اس کے سامنے اگر آپ ان چیزوں کا ذکر کریں گے تو بڑی بے معنی سے لگے گی. نہیں چلے, میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں, یہ تو مذاق تھا دوستوں کا. چلیں, ایک کیریکٹر آپ نے کیا, ایک خاتون کے آپ شوہر بنے ایک ڈرامے میں صرف, اور آج تک اس کیریکٹر سے نہیں نکلے. ایسا کون سا ہو سکتا ہے کہ میں نے سوری, یہ بھولنے کی عادت ہے, میں یاد کرا دیتا ہوں. ڈرامے کا نام تھا انوکھا لاڈلا. وہاں پہ نہیں, اب ہنسے نہیں, کھسیانے نہیں, اب ہو گیا جو یہ ریکارڈ پہ ہے, کٹے گا نہیں. وہاں پہ ایز اے کیریکٹر عدنان جیلانی کا ایک کیریکٹر خاتون کو ملا, اور یہ اس کیریکٹر میں ایسے اترے کہ ماشاءاللہ شاید 16-17 سال ہو گئے. 16 سال ہو گئے, تو آپ کو یاد نہیں رہتا شاید, یا نا شکریہ جو میں نے. اگر آپ اس طرح بات کریں گے نا, تو بات یہ کہ اس کیریکٹر کے حوالے سے تو چانسز بالکل نہیں تھے, کیونکہ اس میں ایک ایسا 3rd کلاس لیول کا فیوڈل تھا. نہیں, وہ تو کیریکٹر, اور بیگم کے ساتھ ظلم کرنے والا آدمی, وہ تو آپ نہیں. ٹھیک ہے, تو جو میں ہوں نہیں وہ میں نے کیا, اس لیے آپ کو یاد نہیں تھا. چلے, آئی ٹیک مائی کوسچن بیک. لیکن جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, الحمدللہ. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی جتنی گرومنگ ہوئی ہے, جو میں خود نہیں کہنا چاہتا, اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں اس بات سے بالکل, مجھے کہنے میں آ رہی ہیں کہ پچھلے میری زندگی کی جتنے مطلب آلموسٹ 3 ڈیکیڈس ہو گئے کام کرتے ہوئے, ان 3 ڈیکیڈس میں جو پچھلی 10 ڈیکیڈ, مطلب ایک 1 ڈیکیڈ ہے میری, جی جی, اس میں آپ 6 سال ایڈ کر لیں تو 16 سال ہو گئے. ہاں جی. تو اس 16 سال میں ہماری بیگم صاحبہ کا میری بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں, اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو مائی اللہ کہ اللہ نے ان کی صورت میں مجھے خوبصورت تحفہ دیا. ماشاءاللہ, الحمدللہ, آئی ایم سو گلیڈ. کیا آپ مانتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر دراصل ایک بچہ ہوتا ہے؟ آف کورس وہ بچہ ہوتا ہے, اور ہونا چاہیے, اس سے زندہ رہنا چاہیے. جو چھوٹا عدنان ہے جو آپ کے اندر ہے, وہ کیسا ہے؟ بڑا پیار کرنے والا ہے, لونگ ہے, وہ زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے اس کے ارد گرد جو لوگ ہوں وہ بھی پازیٹیو انرجی رکھتے ہوں, نیگیٹیوٹی نہ ہو. شرارتی ہے, ہاں ہے. کتنی بار مجبور کرتا ہے, باہر آ جاتا ہے, کہتا ہے نہیں لیٹ می ٹیک اوور عدنان جیلانی, جو پبلک جانتی ہے اس عدنان جیلانی کو پیچھے چھوڑ دو, اس وقت میرا ٹائم ہے. ضد کرتا ہے, کیا باتیں کرتا ہے, اس کی کیا خواہشات ہیں اس بچے کی, اس کے ڈریمز کیا ہیں, سب بتائیں نا مجھے اس بچے کے بارے میں. وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے, جس کو اس کو لگتا ہے کبھی کبھی کہ میں نے زندگی میں ابھی تک جو کچھ کیا بلکہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. بہت کچھ کرنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں نے جو اس کام سے عشق کیا, جس کام سے محبت کی, جو میرا پروفیشن ہے, میں نے جو کچھ اللہ نے مجھ سے کروا لیا, لیکن آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ویری نائس. بہت اچھے اسکرپٹس کرنا چاہتا ہوں. اوکے, میں کامیڈی کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں. اوکے, یہ ہم سب کے لیے نیوز. ہاں, مطلب مجھے کوئی ایسی, کیونکہ اس طرح کے سیریس کریکٹرس کر کے ایک انسان کی نفسیات جو ہے ایک جگہ پہ آ کے وہ اسٹک ہو جاتا ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ نہیں, اس کا جو کہیں وہ بھٹک گیا ہے, کہیں ادھر ادھر نکل گیا. آپ کا بچہ آپ کو پھر مجبور کر رہا ہے کہ یار نکلو. ہاں, اس سے نکلو, کیونکہ 30 سال میں اگر آپ نے
میکسیمم کام جو ہے وہ سیریس کیا ہے, سیریس کیریکٹرس کی ہیں, چاہے وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں. تو کر کر کے وہ والی بات کہ آپ کی دیواروں پہ آ کے ٹکرے مارنے والی بات. تو پھر آپ نے کہہ دیا نا کیمرے پہ نہیں بتانا. 70-80 لاکھ کا نقصان ہوا, گھر کی دیوار پوری دوبارہ بنے گی, آپ کی خاطر کر لیں گے, ہو جائے گا انشاءاللہ, ہو جائے گا. لیکن یہ بتائیں کہ اتنی محنت, اتنا نام, یعنی ہم آپ کو کمرشلز میں دیکھتے تھے, یو نو آئی ہیو سین یو اوور دا پیریڈ آف ایئرس, تو ماشاءاللہ حکومت نے کیا کیا آپ کو میڈلز اور اعزازات سے حکومت نے نوازا ہے اس خدمت کے, بس اس آپ نے جو فن کی ہے, یو نو یو ہیو گیون یور لائف ٹو اٹ. 3 decades از اے لانگ ٹائم. تو ماشاءاللہ میں گننا شروع کرنا چاہوں گا کہ حکومت نے آپ کو کون سے ایوارڈز دیے ہیں, ستارہ امتیاز ٹائپ یا کیا اس نے کہا؟ نہیں سر, ابھی تک ایسا کوئی موقع آیا نہیں ہے. اب کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں, ایسا کوئی موقع نہیں آیا. کیوں؟ یہ تو حکومت جانے, آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ارباب اقتدار جانے. وہ تو کیا وہ ٹی وی نہیں دیکھتے؟ مجھے نہیں پتا, دیکھتے نہیں دیکھتے. تو پھر جن کو ملتا ہے ان کو کیوں ملتا ہے؟ دیکھیں بات سنیں, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. نہیں, میری آپ کی بات ہی نہیں ہو رہی. بات تو یہ دیکھیں یہ بات ان کی ہے جو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں جو یہ جب براڈ کاسٹ کر رہے ہیں, یہ سوشل میڈیا پہ ڈیفینیٹلی جائے گی. یہ ہے ہی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم سے بات کریں. دیکھیں ایوارڈس کچھ سوشل میڈیا پہ سچ بولنا منع ہے. نہیں, کچھ جینوئن ملتے ہیں اور کچھ جینوئن نہیں ملتے. میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں جو جینوئن ملتے ہیں. ان جینوئن میں میرا سوال ایز اے ہوسٹ یہی ہے, آپ جیسے بہت ساروں کو میں جانتا ہوں, بہت سارے, اور تقریباً سب سے میں نے یہی سوال پوچھا ہے, تو آپ لوگوں کے ٹائم میرٹ کہاں چلا جاتا ہے, ریکگنیشن کہاں چلی جاتی ہے, جس ملک کے لیے آپ سانس بھرتے ہیں, آپ کی کنٹریبیوشن ہے نا یہ کام کو چھوڑ کے, کیونکہ آپ کے نظریات سے میں گائے بگائے واقف ہوں. گروپ میں ہمیں بوائز کلب میں سننے کو ملتا ہے, جنگ کی حالت ہو, پاکستان کی بات ہو, پاکستان کے کرکٹ میچ سے لے کے ہماری جنگ تک, جنگ و جدل تک, آپ کا ایک رومانس ہے پاکستان کے ساتھ. الحمدللہ. تو وہ تو مجھے لگ رہا ہے یک طرفہ محبت ہی ہے یا نہیں؟ یہ دیکھو بات یہ کہ بھائی میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں اپنے پاکستان کے حوالے سے, کیونکہ میں خود ایک پیٹریوٹک بندہ ہوں, وہ جملہ آپ کا اکثر مجھے یاد آتا ہے کہ وطنیت اور ولدیت کبھی نہیں بدلتی. بے شک, ٹھیک ہے, سچ بات. تو بینگ اے پاکستانی, پاکستان نے مجھے بہت کچھ دیا. میں تو یہ تک کہتا ہوں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن مجھ سے پہلے میرے والد صاحب ہیں. واہ, جب ان کو نہیں ملا, واہ واہ, جب ان کے ساتھ یہ زیادتی کر سکتے ہیں, واہ واہ, تو میں کس کھیت کی بولی ہوں. جس بندے نے اپنی زندگی کے 60 سال یا 50 سال وہ دے دیے. آج کی نسل کے بہت سارے لوگوں کو عدنان اور عدنان کا چھوٹا بھائی کامران, ان کا بیک گراؤنڈ شاید نئی نسل کو پتہ نہ ہو, جین زی جالے جو ہیں. تو ذرا اگر 2 کلمات آپ اپنے والد کو انٹروڈیوس کرا دیں, سو دے شوڈ نو ہو یو آر. میرے والد صاحب اللہ بخش قربان جیلانی صاحب, ہاں جی, جو پاکستان ٹیلی ویژن کا جب انوگرل ہوا ہے تو ہی واز دا فرسٹ نیوز کاسٹر آف پاکستان ٹیلی ویژن. بگ آنر. اوکے, آغا ناصر اس زمانے میں جی ایم تھے, جو بعد میں ایم ڈی اے بنے. جی. اور میرے فادر جب نیوز کاسٹر تھے تو اسی وقت آغا ناصر صاحب نے ان کو بلایا, کچھ عرصے بعد کہا کہ قربان آپ کے یہاں مجھے جو خطوط موصول ہوئے ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ ہم خبریں دیکھتے نہیں, ہم خبریں سنتے نہیں ہیں, ہم خبریں دیکھتے رہ جاتے ہیں. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. تو ڈرامہ سیکشن کیوں نہیں جوائن کرتے ہو یار؟ واہ. تو انہوں نے کہا کیونکہ ریڈیو پاکستان سے قربان جیلانی صاحب, محمد علی صاحب اللہ بخش, مصطفیٰ قریشی صاحب, یہ لوگ ایز اے براڈ کاسٹر انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا 1952 میں. اور جب یہ پاکستان ٹیلی ویژن یہ کراچی اسٹیشن جب ہوا ہے تو یہ آ کے انہوں نے اپنا آڈیشن وغیرہ جو بھی تھا دیا, اور پھر یہ ڈرامہ سیکشن میں آ گئے. نہیں, انہوں نے تو خیر یہ تو کیا, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. تھینک یو فار شیئرنگ سچ لولی ہسٹری آف جیلانی صاحب, قربان جیلانی صاحب. انہوں نے تو پاکستان کے ایکٹرس کی پہلی فرٹرنیٹی بنائی. ہی واز دا چیئرمین آف ایکٹرز ایکوٹی. تو پاکستان کی انڈسٹری میں پہلا شخص. I can challenge کہ nobody can take care of actors the way my father took. Alhamdulillah, I'm blessed. That was his great. Yes. اور اس کے بعد جب میں آ گیا, جب اللہ نے مجھے ایک ذریعہ بنایا کہ نہیں تم, مطلب میں اس فیلڈ میں آیا
تو مجھے کہتے رہے نہیں کرو یار یہ کام نہیں کرنا یہ نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں اچھا کرنا. منع کیا. آپ نے نافرمانی کی. وہ مجھے پاکستان فورس سے بھیجنا چاہتے تھے آرمی میں. تو مجھے پٹارو کیڈٹ کالج میں داخلے کا میرا بندوبست ہو گیا تھا. آئیڈیا تو برا نہیں تھا. آپ امیجن کریں کہ جنگ لگی ہوئی ہے اور سرحد کے اس پار آپ کھڑے ہیں, وہاں سے تو گولی آئیں گی نہیں کیونکہ یہ تو اپنا شاہ رخ ہے. شاہ رخ کیا ہے یہ آپ بتائیں نا, یہ آپ کے بارے میں تمام دوست کہتے ہیں. دیکھیں مجھے تو نہیں ملاتے, مجھے ملاتے مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے اتنے بڑے ایکٹر. خوشی کی بات مزے کی بات یہ ہے کہ چھوٹا منہ بڑی بات کہ شاہ رخ خان صاحب کا اور میرا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اوکے کہیں سے بھی نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر میں اپنا کام کو تھوڑا بہت دیکھتا ہوں, جو کیریکٹرز اللہ نے مجھ سے کروائے ہیں, کیریکٹرز کی بات کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہیرو یہ وہ بلا بلا بلا. تو ووکلس کے حوالے سے بہت آئے ہیں, ووکلس کے حوالے سے, کیریکٹرز کے ویریشنز کے حوالے سے شاہ رخ صاحب نے بھی اتنا کام وہ نہیں کیا ہوا ہے. ویل آئی ایم گلیڈ وی آر آل لسننگ ٹو دس. وجہ یہ ایک اور وجہ بھی آپ کا کمپیریزن ہونا نہیں چاہیے, یہ تو میری ذاتی رائے ہے. آپ ٹیلی ویژن کے کنگ ہیں, وہ سنیما کنگ تو نہیں کہہ سکتے نہیں, آپ ہیں نا. اب یہ اچھا وہ آپ کو آپ نہیں کہہ سکتے اور آپ کا کہنا اچھا بھی نہیں لگتا. مجھے کہنے دیں, اگر وہ چند آرٹسٹ ایسے ہیں اس ملک میں آج جنہوں نے 360 ڈگری رول کیے ہیں, چاہے وہ بہت بڑی 150 فٹ کی مونچھوں والا چانڈیا ہو پولیس والا, یا ہیرو جو ایک میں نے دیکھے, یا وہ بالکل کلین شیو ہو کے اس کے سر پہ لائٹننگ بنی اور وہ دبئی میں ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ میں جو پاکستان میں چلا اس میں ایکٹ کر رہا ہو, تو وہ تو آپ نے کیا ہے, وہ آپ نے کیا. لیکن میرا سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. کیا وہ جیت گئے اس معاملے میں پذیرائی میں اپنے لوگوں کی؟ کیا جاتا ہے, میں ہوں آج منسٹری آف کلچر, اس طرح بات کرتے ہیں میں ہوں, تو ہاں وہ جیت گئے. ہر سال میری ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کی ان کو ڈھونڈوں جن کی کنٹریبیوشن ہے میرٹ پہ نا. تو آپ نے بتایا اور سچ بات, اور ہم نہ بھی بولے سب کو پتہ ہے. اس سے پہلے میں نے ایک بات کہی نا, میں نے ایک جملہ کہا, شاید وہ آپ کے نکل کے اس فلو میں ہم تھے, کہ جب میرا باپ اتنا ٹیلنٹڈ آدمی جس کی سروسز بہت زیادہ ہیں, اوکے جی, جب ان کے ساتھ اور جیسے کئی لوگوں کے ساتھ یہ پوسچومس دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں اس بات پہ میں نے کئی دفعہ برملا اس کا اظہار بھی کیا ہے, میرے والد مجھے کسی اور سے غرض نہیں ہے, رائٹ ناٹ ویری سیلفش. اوکے, مطلب میرے فادر کو سیلفش مراد کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے اپنے باپ کے لیے. I feel angry sometimes. ٹھیک ہے, کہ جب میرے باپ کو ایوارڈ نہیں ملنا چاہیے تھا. اگریڈ, ابھی بھی دے سکتے ہیں بالکل, اور دیا ہے کتنوں کو دیا ہے بعد از مرگ. چلو ان کے مرنے کے بعد ہی دے دو. میں تو اس پہ نہیں آ رہا, میں تو اور نیچے آ رہا ہوں. اچھا, کہ 40-50 سال لگے بھٹو کے پھانسی کو جوڈیشل مرڈر ایکسیپٹ کرنے میں سپریم کورٹ میں پاکستان میں. ایگزیکٹلی. تو چلے ان کے بیٹے کے عکس میں ہی کر لیں. تو میرا پھر سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کو میڈل ملے یا نہ ملے, سوال کچھ اور ہے اور بہت بڑا ہے. اور جو ارباب اختیار ہے ان تک کلپس تو پہنچنے چاہیے, ورنہ آپ لوگ پہنچائے کہ یار میرٹ پہ ہی صحیح بیٹے کو ہی دیکھ لو. ہاں, اور یہ آپ کی عزت ہے, یہ آپ کی تکریم ہے, یہ آپ کی توقیر ہے کہ آپ اپنے ہیروز کو ریکگنائز کریں. آف کورس. تو اگر ملتا تو بہتر فیل نہیں کرتے, حالانکہ اس میڈل نے آپ کو کچھ نہیں دینا, آپ وہی ہیں, آپ کی محنت وہی ہے, آپ کی جد و جہد وہی رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کون سا ایسا ایکٹر ہوگا جس کو یہ اعزاز اتنے کام کرنے کے باوجود جب ملتا ہے تو وہ اس کا سینہ فخر سے پھولتا ہے کہ میری کنٹری نے مجھے اون کیا ہے. نہیں, لوگ کر رہے ہیں, سرکار کی بات ہو رہی ہے, کنٹری اون کرتی ہے. حکومت کی اگر بات کرتے ہیں نا, ارباب اقتدار, ارباب اقتدار جو ہیں, جو بھی گورنمنٹ ہے جی, وہ اگر مجھے اون کرتی ہے کہ نہیں یار عدنان جیلانی جی, یو ڈیزرو دس, سو اس طرح ڈو یو تھنک یو ڈیزرو اٹ, بی آنیسٹ. اگر میں کہوں, لیکن اس کے لیے بھی ایک جملہ کہنا پڑے گا. کہہ دو. جہاں آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیا ہے جن کو اگر آپ نہ بھی دیتے تو فرق نہیں پڑتا. کیا بات کرتے, بہت اعلیٰ. تو اگر ہمیں دے دیتے تو کیا چلے جاتا تمہارا یار. کیا بات ہے. اس کا مطلب ہے کیونکہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے اس کی تو ایک ہی ڈیزائر ہے, ریکگنیشن, ایکسیپٹنس, اپریسیشن. بھائی بات ہے, آپ ہو, میں ہوں, کوئی بھی ہو,
میں اگر کہوں کہ یار مجھے میرے والد نے کہا تھا کہ یار تم یہ جاب بھی کر لو, یہ جاب بھی کر لو, یہ جاب بھی کر لو, اور مجھے گورنمنٹ کی جابس مل سکتی تھیں آرام سے ویری ایزیلی, بٹ آئی سمپلی سیڈ ٹو مائی فادر نو, آئی ول بیکم این ایکٹر اینڈ یو ول سی اٹ, اینڈ اٹ بیکیم. الحمدللہ. اب یہ سارا کچھ کس لیے تھا کہ میں دیکھتا تھا کہ یار یہ ہوتا ہے, ایکٹر کو یہ پروٹوکول ملتا ہے, ایکٹر کی کیا ہمارے ملک میں عزت ہے, قدر و منزلت ہے, جو ایک ٹائم تھا اب نہیں ہے. اب نہیں ہے وہ والی وجہ. اب دیکھیں اس وقت چینل ایک چینل تھا, اس کو ہم یوں بھی لے سکتے ہیں جو فیکٹ ہے, ایک چینل تھا, لیکن ایک جن ایکٹرز کی شناخت 30 سال سے ان کے مدر انسٹیٹیوشن سے بنی ہوئی ہے. میں اس کو سمپلی یہ کہتا ہوں کہ یار آپ لوگوں کے یہاں کس بیس پہ آپ ایوارڈ دے رہے ہوتے ہیں, وہ کون سی جیوری ہے, کون ہوتے ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو ایوارڈ دینا ہے, اس کو ایوارڈ نہیں دینا ہے. آپ کو پہلے یہ تو پتا ہو میں سمجھتا ہوں سیاسی نظریہ, حکومت وقت کہتی ہے اچھا بہت بولتا ہے, یا ارے اس کو نہ لو, بالکل ہی نہیں بولتا. ہاں, تو مقصد یہ کہ بس ٹھیک ہے, وقت آتا ہے آدمی کہتا ہے ٹو ہیل ود اٹ. میرے جیسا بندہ جو ہے تو یہ کہ آپ نے امید چھوڑ دی. آپ یہ کیا سوال ہے, کیا آپ یہ بلیو نہیں کرتے کہ شاید ایک دن اس ملک میں بھی ایسا آئے کہ میرٹ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پتہ لگتی ہے, میں کہ آپ ریکگنائز ہوں, ہمارے آپ جیسے اور دوست ریکگنائز. میں آپ کی اس بات کو بڑھاوا دوں گا کہ میں نہیں, مجھ جیسے کئی دوست اللہ کی ذات سے تو امید چھوڑی کیا, بلکہ اللہ کی ذات پہ تو یقین اور پختہ ہو گیا, کامل یقین ہوا کہ میرے رب نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا جو میرے وہم و گمان میں نہیں تھی. ماشاءاللہ. اور جب آپ اپنے رب سے گمان بہت خوبصورت رکھتے ہیں نا, تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں. اور میری زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں نے سوچا اس سے کہیں زیادہ میرے رب نے مجھے دیا. بے شک. تو یہ بھی پاسبلٹیز ہیں. یہ تو آپ نے ایک سوال کیا, ہاں, تو اس کا جواب ٹھیک ہے وہ میں نے, لیکن یہ کہ اللہ کی ذات سے میں بہت پر امید ہوں. بے شک بے شک. ہم سب یہ بتائیں کہ تو والد صاحب کو دیکھا, شوق پیدا ہوا, سرکار کی نوکری, بیوروکریسی, آرمڈ فورسز, اس میں نہیں گئے. آپ کے اندر ایک ایبلٹی تھی کریٹو, اور جس کا آپ نے بھرپور الحمدللہ اظہار کرتے آئے ہیں ٹو دس ڈے الحمدللہ. اور ہم جیسوں کو آنر ہے کہ 1 2 3 اس طرح کی کچھ کہیں ہمارا وہ ہوا ہے اکٹھے کام, اور اٹ ہیز بین اے بریلینٹ ایکسپیرئنس. یعنی کہیں آپ نے ہم جیسوں کو یہ نہیں بتایا کہ آپ ایک توپ ہیں جو کہ ہیں, آپ نے توپ نہیں چلائی, اب وہ توپ کھڑی رہی, اس نے انکریج نہیں. لیٹ می سے اب مجھے پتہ ہے تعریف سننا کافی مشکل کام ہوتا ہے, یقین کریں. جب آپ کسی دن ہوسٹ کریں گے مجھے بلائیے گا, میں یقین کریں آپ کو بولنے دوں گا اپنی تعریف میں, لیکن یہ آپ کے آنر میں ہو رہا ہے, میرے نہیں. سو یو ہیو میڈ اٹ ویری سمپل فار ایکٹرس اراؤنڈ یو ٹو بی ایبل ٹو بی کانفیڈنٹ اینڈ پرفارم ود یو, بیکاز آپ بہت ورسٹائل ایکٹر ہیں, اور آپ اپنے اس میں مزاج میں کہہ گئے کہ آپ کیریکٹر پڑھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں, آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر جا کے ڈلیور کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہاں اسکرپٹ دکھاؤ, وہ بھی ہے. میں بالکل سینئر کا نام ہی لینا چاہوں گا, ہمارے ایک سینئر ہیں, لینا انہوں نے نہیں, وہ تھوڑی سی خند و خال بیان کر دیں, ہم خود ڈھونڈ لیں گے. وہ کہتے نہیں, ان کا جملہ ایک اسٹائل کہ وہ خداداد صلاحیت ہی ہوتی ہے, میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں, جو صلاحیت ہے وہ ہے, جو نہیں ہے اس کو مجھے ماننا چاہیے. کہتے ہیں یار میں کیریکٹر سن لیتا ہوں, اور کیریکٹر سننے کے بعد پھر میں جب کیمرے پہ جب میں اسٹوڈیو اپنے لوکیشن پہ پہنچتا ہوں, میں کہتا ہوں سین لے آؤ, کیریکٹر سن لیا, بس میں نے سن لیا, کافی ہے. اب ان کا انداز ہے, میں نے کیریکٹر سن لیا, اور وہ جب لے کے آتے تھے, ہاں ٹھیک ہے, اس میں سے بھی 2-4 نقائص نکال کے اس کو یوں کر لے تو کیسا تھا یہ تھا. اچھا, عدنان جیلانی ایز این ایکٹر تو ہم نے بہت بات کر لی. عدنان جیلانی کے اندر ایک وہ جو بچہ ہے اس سے بھی تھوڑا سا تعارف ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے بارے میں کہ آر یو اے پرسن ہو از ایزلی انڈرسٹوڈ یا یو آر مس انڈرسٹوڈ بائی پیپل؟ کس اسپیکٹ میں بات یعنی جنرل ایز اے پرسن, یعنی ناٹ ایز این ایکٹر. ایک ہوتا ہے نا, میں ہوں, میں کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم اے ویری مس انڈرسٹوڈ پرسن. میرے بارے میں لوگ جو مجھے ملے بھی نہیں ہوتے ایک تاثر قائم. ہاں میرے بارے میں تھا, ہے ابھی بھی. وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بھائی میرے بارے میں یہ کہ ہی از اینگری مین, کنٹرول, اور بڑا اس سے بات کرنا بڑا مشکل ہے, اور یہ بہت ہی کبھی کبھی روڈ ہو جاتا ہے, یا سیٹ کی بات کر رہا ہوں میں.
نہیں ہم اب سیٹ سے باہر آ گئے, دیکھا نا وہی مسئلہ ہوا نا, کیریکٹر سے باہر نہیں آ بات پایا یہ کہ ہمارا سر بھائی. دیکھیں بات یہ ہے باہر آ جائیں, ایک سیکنڈ, باہر آ گئے, باہر آ گئے. اب آپ بتائیں, اب میں عدنان جیلانی سے بات کر رہا ہوں, کوئی کیریکٹر نہیں ہے, یہ انڈیویجول کی بات ویسے ہے. اللہ کا شکر ہے, اگر اس حوالے سے پوچھیں, پیپل لو می لائک اینی تھنگ, اوکے, اوکے, اور ان کے لیے میں سمجھتا ہوں, میں اپنے کسی فین کو, مطلب اگر مجھ سے فین کیا ہے, یا جتنے بھی دوست ہیں اس میں کئی لوگ آ جاتے ہیں, دوستوں پہ آ جائیں, فینز نہیں. میں اپنے دوستوں کے ساتھ اللہ کا شکر ہے, آئی ایم ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن, ویری ہمبل, آئی ہیو نو ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے, بلکہ اگر میرے دوست میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں, اور کبھی کبھی اپنی مذاق کی, دوستوں کو تو الاؤ ہوتا ہے, اور لیکن ہر دوست ہوتا نہیں ہاتھ ملانے والا, بے شک. ٹھیک ہے, اور کچھ ہوتے ہیں قریبی دوست, دوستوں کی کیٹیگریز ہیں. بتائیں کون کون سی ہے. سر دیکھیں, ایک دوست ہے, ایک بہت قریب دوست ہے, پہلے تو جاننے والا ہے, جاننے والے کے بعد آتا ہے دوست, ٹھیک ہے, دوست کے بعد آتا ہے بہت قریبی دوست, ٹھیک ہے, ایک آتا ہے رازدان, او ہو, اور آخر میں آتا ہے محسن. میں نے یہ بننا ہے, محسن نہیں ناٹ انٹرسٹڈ, یہ بننا ہے میں نے آپ کا رازدان, کیونکہ آپ نے بہت سارے اپنی زندگی کے قصے مجھے ہنس کیوں نہیں ہے, اچھا لگ رہا ہے یار, آدھے بتا کے چھوڑ دیے ہیں. وہ آدھے کافی ہیں, آدھے ہی رہنے دیں ان کو. انہوں نے تو مار دیا. وہ آدھے ہی میرے لیے, وہ نہیں آئیں گے, نہیں وہ آدھے جو ہے نا, وہ آدھے میری زندگی بھر کے لیے کافی. میں ان آدھے کو میں بتانے کے بعد میں اتنا اپنے آپ کو ریگریٹ کرتا رہا کہ کیوں میں نے شہزاد نواز کے سامنے یہ بات کر دی, لیکن شکر ہے کہ وہی بات میں نے شہزاد نواز کے سامنے کی تو عزت بچ گئی. گواہ موجود ایسا علی سلمان گواہ. نہیں, نو 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 نو. اچھا, تو پھر ایک رازدان ہے, اور اس کے بعد کیا بتایا؟ محسن. محسن. آپ کی زندگی میں ان میں سے کس کی فراوانی, ایک کوئی زیادہ ہوگا نا کیٹیگری؟ الحمدللہ محسن بہت ہے. رازدار کتنے؟ میں پھر اسی میں انٹرسٹڈ ہوں. رازدان کو نام یہاں لے دیجیے گا کائنڈلی. رازدان کیونکہ راز ایسا ہے نہیں نا, میں کھلی کتاب, میں نے یہ بات سمبولکلی کی, لیکن الحمدللہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہوں. آپ کو پتہ نا میری زبان بندھی ہوئی ہے اس وقت, دل بہت چاہ رہا ہے, کر نہیں پاؤں گا. نہیں کر پائیں گے. اچھا, آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہم کھلی کتاب ہیں؟ ہاں, جو انویزیبل انک سے لکھی گئی ہے. میں بہت زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ. نہیں, میں زیادتی نہیں کر رہا, سوال نہیں پوچھ پا رہا. دیکھو رازدان ہے, ایک دو دوست ہیں, یہی تو پوچھ رہا ہوں. اس میں 3-4 ہوں گے. ٹھیک ہے, 3-4 ہوں گے. واقف کار اس گروپ میں, اس گروپ کی بات, آپ BC کی بات کر رہے ہیں. کتنے دوست ہیں, اور کتنے ملنے والے ہیں, کتنے رازدان ہیں, اور کتنے محسن. نام نہیں بتاؤں میں, تو نہیں نام نہیں ملے. بتاؤں. اچھا, محسن تو نہیں ملے گا گروپ میں. محسن ہے, اس کو محسن ہے. یہ رازدار کتنے ہیں یار, میں اس پہ پھنس گیا. رازدان 2 ایک ہوں گے. علی سلمان اور میں پچھتاتے ہیں. نہیں یار, مجھے پتا ہے کہ یہ وہ رازدان ہے. یہ پہلی بار جو آپ کی معصوم لافٹر آ رہی ہے نا, یہ جب سے آپ بیٹھے پہلی بار آئی ہے. یعنی اونٹ پہاڑ کے نیچے آئی ہے, حالانکہ اونٹ نے کوشش کی تھی. سامعین, بات یہ ہے کہ شہزاد نواز, علی سلمان, ان کو میں کہہ سکتا ہوں کہ واقعی یہ رازدان ہے, اور یہ وہ رازدان ہے کہ جن سے اپنے آپ دل کی بات کر سکتے ہیں, اور یہ سوچ کے کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کا بڑا پن ہے, لیکن مجھے نا ایز اے ہوسٹ سچ بولنا پڑتا ہے, یہ دل کی بات نہیں تھی. نہیں ایسی بات نہیں. اور دوست بھی ہیں, اس میں کچھ واقف کار بھی ہیں. کون سا کلوزسٹ ہے گروپ ہے آپ کا؟ یہ کلوزسٹ دیکھو وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ کی نشستیں بہت ہوتی ہیں, تعلق پرانے ہوتے ہیں. ہاں, وہ تو آپ سب سے ہوتے ہیں. لیکن اچھا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ برسہ برس کے لوگوں کی جان پہچان ہوتی ہے, لیکن وہ جگہ نہیں بنا پاتے اپنے دل میں. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے میں وہ آپ کے دل کے بہت قریب آ جاتے ہیں. وہ راز کیا ہے آپ کے قریب آنے کا کسی کے لیے بھی؟ ایک انسان ہے, اس کو آپ کے قریب آنا ہے, وہ چاہتا ہے یا چاہتی ہے. somebody wants to know you better. تو آپ کیا بتائیں گے, وہ ایڈریس یا وہ جو گوگل میپ ہے, نیویگیشن ہے آپ تک پہنچنے کی, وہ کیا ہے؟ آئی ایم شیور آسان ہوگی. بہت آسان ہے. بتائیے. وہ ہے کہ آپ میرے سامنے بنے نہیں, فیک نہ ہو. جب آپ پیار جتاتے ہیں, یا مجھے کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں تو بات کر رہا ہوں. نہیں, اس وقت آپ مجھے کہہ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے, تو پھر کھل کے آؤں گا. آئیے, سوچ لیں. آئیے, بھابھی باہر ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پوچھ لوں. پوچھیں. آپ کا فیوریٹ رنگ؟ بلیک. سفید کیوں نہیں؟ سفید بھی ہے سم ٹائمس. آپ کا فیوریٹ مٹیریل؟ وہ فیبرک پسند ہے
ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ نہیں میں بتانا چاہ رہا ہوں نہیں مجھے وہ فیبرک پسند ہے جو دیکھنے میں خوشنما ہو اور اسے جب پہنا چاہے تو محسوس نہ ہو. کوئی نام تو ہوگا, ضروری نہیں کہ چیز کا نام دیا جائے. چلے میں 2-3 دے دیتا ہوں, ایک بتا دیں آپ. سلک, کاٹن, شفون. شفون. یار آپ ظالم آدمی. اگریڈ. یہ بتائیں کہ آپ کا چھوٹا بھائی بھی ایکٹر بن گیا, تو آپ بڑے تھے, زیادہ فرق نہیں ہے لیکن بڑے تھے, اور میرے ہی اسکول کے گریجویٹ ہیں بائی دا وے. تو آپ انسپائر ہوئے اور آپ نے اپنے والد کے تلخ تجربات, جو ٹیلی ویژن کی ہسٹری جانتے ہیں ان کو پتہ ہے, جو ان کی اسٹرگل تھی ایکویٹی کے حساب سے, ایکٹرز ایکویٹی, تو آپ نے تو نہیں سیکھا. کیا نہیں سیکھا؟ ان کے تلخ تجربات سے کہ بہت سخت کٹھن راستہ ہے. خیر آپ تو وہ پھر کر کے پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا اس مقام پہ, ماشاءاللہ. پھر کامران بھی نہیں سیکھا, وہ بھی ایک ہی گھر سے اس دونوں کا ایک میں بڑا مختصر سے جواب دیتا ہوں. یہ کہاں نہیں پہنچا. نہیں, آپ پہنچ گئے. کدھر پہنچ گئے؟ مطلب آپ نے اپنا نام بنا لیا نا, چلے مشکل سے. لیکن اب چھوٹا بھائی جو ہے وہ بھی اس راہ پہ چل پڑا. یہ کیا وہ آپ سے انسپائر ہوا یا وہ بھی والد سے؟ نہیں, اس کا ان کا تو کامران کا تو یہ ہے کہ وہ ایکٹنگ کا شوق ان کو بالکل نہیں تھا. اچھا. ہاں, وہ کرکٹر بننا چاہتے تھے. ہی وانٹڈ ٹو بیکم کرکٹر. آج تک اچھی نہیں کھیل پایا. اب وہ آپ کا ان کا مسئلہ ہے. دیکھیں کہ وہ آپ کا ہر میچ کے آخری اوور میں اتنی اس کو یار اس کی بال پہ چھکے لگتے ہیں, وہ نہیں سیکھ رہا. یار آپ آج جا کے سکھائیے اس کو, بتائیں میرا میسج. نہیں میں دے دوں گا, وہ نہیں سیکھ رہا, کنوے ہو جائے گا. اس کے اندر سے ایکٹر ہو نہ ہو, کرکٹر نہیں نکل رہا. بات آپ کی بات کا جواب یہ تھا کہ کامران جو بنے ایکٹر وہ بنے حادثاتی. اوکے. کیونکہ مجھے میرے دوست بیکاز آف یو یہ پوچھنا. نو ناٹ بیکاز آف نو 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 ناٹ ایٹ آل. میرا ایک دوست مجھے ابو کے انتقال کے بعد نا اسی سال میں نا تو آیا, وہ مجھے کچھ سے وہ کہہ رہا تھا کہ یار تمہارے چھوٹے بھائی کے لیے رول چاہیے, مطلب مجھے کیا ایکٹر چاہیے. ٹھیک ہے. اس سے کاسٹنگ بھی مجھ سے کروانی تھی. اس کو ہیلپ چاہیے تھی, سپورٹ چاہیے تھی کہ یار نام تم سب کچھ کرو. میں ناصر لودھی, اور ناصر لودھی اگر دیکھ رہے ہو کہ تھینک یو سو مچ. کامران اپنا بلہ گھماتے ہوئے نا اپنے غصے, تو انہوں نے کہا یار نام کامران کو کریں ٹرائی. میں نے کہا اب وہ اس کو کہتے رہ گئے زندگی بھر کہ کر لو, اور اس نے نہیں کیا. آپ کو کہتے تھے نہ کرو, مطلب کریئر کوئی اور چوز کرو, بیوروکریٹ, بابو کا کام کرو. جب میں الحمدللہ اللہ نے مجھے پہلے سیریل میں بے انتہا پذیرائی دے دی, اور سیکنڈ سیریل میں تو اس سے بھی زیادہ, تو بابا کو لگنے لگا کہ یار نہیں ایسا نہیں ہے, ٹیلنٹ ہے. اور تیسرے سیریل میں باقاعدہ فون کر کے کہا تم کہاں ہو. میں جہاں بیٹھا ہوا تھا ان کو پتا تھا میں کہاں وہ دیکھ رہا ہوں. تو اس میں میرا کوئی گرفتاری کا سین تھا, اگر ڈرامہ تھا جس رام صاحب کا لکھا ہوا, طارق جمیل صاحب کی ڈائریکشن تھی, NTM کی سمجھے سیکنڈ پروڈکشن یا تھرڈ پروڈکشن تھی. تو ڈیڈی نے کہا تم کہاں ہو. میں نے کہا بابا میں یہاں بیٹھا ہوں یار. کہنے تم جلدی سے گھر آؤ. میں نے کہا میں 1 گھنٹے میں آ جاؤں گا. کہیں نہیں تم فوراً آؤ. اب میں گھر کے قریب ہی تھا کہیں, اور موبائل تو تھا نہیں. میں پہنچا ہوں تو باہیں کھولا. آپ اتنے پرانے لگتے تھے. نہیں سر, پرانے کی کیا بات ہے, تب موبائل نہیں تھا. یہ تو آپ کا مطلب میرے خیال میں 95 میں موبائل تھا. بالکل تھا. اچھا ہمارے پاس نہیں تھا. وہ خیر ہے, ہمارے پاس وہ خیر ہے. اب بھی آپ کی بیگم کیری کرتی ہیں آپ کا موبائل, تو آپ کافی موبائل کے مجھے کیری کرتی ہیں سر موبائل سے. ارے واہ یار, یہ گولڈن جملہ ہے. موبائل تو نہیں ہے مجھے پورے کا پورا کیری. پہلی غلطی کرنے کے بعد آپ نے بہت خوبصورتی سے اب کور نہیں کر دیا. واہ واہ, کور نہیں کیا, سچ بول رہا ہوں یار. بات یہ بھائی مجھے آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ یہ مجھے بڑا بہترین ایک پلیٹ فارم ملا اس وقت, بہترین اپرچونیٹی ملی ہے الحمد للہ. اللہ نظر بد سے بچا ہے, ایول آئی سے بچا ہے. نیہا نے جنت یہیں پہ کما لی ہے اس دنیا میں, اس لیے کہ جب یہ خیر سے جب جانا تو سب نے ہے, تو اللہ یہ کہے گا انشاءاللہ ان سے کہ اے میری بندی, تو نے عدنان جیلانی جیسے بندے کو دنیا میں جھیل دیا ہے, اب تو کوئی سوال جواب نہیں تجھ سے, جا. آپ اتنے ڈیفیکلٹ ہیں. میں ڈیفیکلٹ تھا. ڈیفیکلٹ سے مراد کیا تھا کہ میں ہمیشہ سے, یعنی آپ کو ہینڈل کر کے جنت میں لے, تو بھائی میں بھی کرنا چاہوں. دیکھیں سر بات سنیں, میں اس کو اس عمرے میں لیتا ہوں. بلکہ بھابھی کے ساتھ والا پلاٹ تو میرا ہی ہے. نہیں میں آج دیکھو دل چاہ رہا ہے میرا کہنے کو, مجھے کہنے دیا. ہر انسان کا ایک ورژن ہوتا ہے, جیسے ہمارے موبائل کے ورژنز ہوتے ہیں, تو آپ ہر سال اپنا ایک ورژن بناتے ہیں کہ نہیں, میں فوکس کرتے ہیں گول کہ میں نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا. تو سنا تھا کہیں میں نے
کہ جو خواتین شروع کے 4-5-6 سال اپنے ہسبینڈ کی سن لیتی ہیں تو 4-5-6 سال جو شروع کے برداشت کر لیتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو, اس کے بعد پھر وہ راج کرتی ہیں. ایسا ہی ہوا. ایسے ہی ہوا. تو انہوں نے شروع کے 4-5-6 سال مجھے فری ہینڈ دیا. یعنی آپ کو وہ سناتی ہیں؟ کچھ نہیں, مطلب انہوں نے میری جو نیہا جی کا جو اسٹائل ہے نا وہ یہ ہے کہ آواز بھی بلند نہیں ہوگی, وہ مارتی گجی مار کہ چوٹ بھی لگے اور نشان بھی نظر نہ آئے. یعنی FIR نہیں کرتے؟ نہیں, کچھ نہیں, بڑے پیار سے. بسا کے تو میری عادت تھی کہ میں شوٹ کے بعد نا مجھے میرے دوست چاہیے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور میں آج تک اس چیز کو جب سوچتا تو مجھے ہنسی آتی ہے. اینڈ انجوائے دس. اوکے. یہ عدنان جیلانی کی بات ہو رہی ہے. جی بالکل. تو میری عادت ہے کہ میں شوٹ سے فارغ ہوا اور 4 صبح کے 5 بجے 6 بجے 7 بجے میں دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانی بیٹھنا ہے. اگلے دن شوٹ لیٹ ہے جو بھی ہے. تو مہینہ گزر گیا, 2 مہینے گزر گئے, 3 مہینے گزر گئے. پھر انہوں نے مجھ سے کہا, نیہا نے کہا کہ انیا میں 3-4 مہینے ہو گئے, 5 مہینے ہو گئے, امی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو میں امی سے ملا ہوں. میں ہاں جائیں ملا ہے کیوں نہیں. میں 15 دن کے لیے جاتی ہوں, 20 دن کے لیے. اب مجھے نہیں پتا کہ اندر کیا چیز پک رہی ہے, یہ کیا چیز ہونے والی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جائیے. یہ گئیں, ہفتہ گزرا, ایسے بیچ میں ایک آدھ کال کر لی. 10-15 دن ہو گئے نا تو مجھے کچھ گما ہوا. میں نے کہا یار کچھ سمتھنگ از فشی. سو آئی سمپلی میڈ اے کال ٹو ہر. ویل ڈن نیہا. میں نے کہا نیہا, نارمل سلام دعا ہونے کے بعد میں نے کہا ہاں واٹس اپ, کیا ہو رہا ہے. ہاں سب بالکل نارمل, کوئی ایسی بات نہیں کہیں سے, مطلب گمان ہی نہیں کر سکتا بنتا. پنچ لائن یہ تھی. میں نے کہا کتنے دن آپ کے آنے میں, کتنے دن میں آنا ہے. کہیں نہیں آپ ایسا کریں, آپ جب کہ میں آ جاتی ہوں, آپ حکم کریں, میں کل آ جاتی ہوں. لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دوں گی. دیکھیں آپ کی عادت ہے کہ آپ دوستوں کے بغیر رہ نہیں سکتے. آپ کو دوست چاہیے صورت میں, اور میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میں آپ کی جو عادت و اعتبار ہیں ان کو بدلنے کی کوشش کروں. کیا بات ہے. تو میں تو آپ کو بدل نہیں سکتی. کیا بات. تو آپ آرام سے سکون سے اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں. جب آپ کو لگے کہ آپ کو میری ضرورت ہے, واقعی ضرورت ہے, تو مجھے بتا دیجیے گا. کون سا ایئر ہوگا؟ میں حاضر ہو جاؤں گی. کون سا ایئر ہے؟ دیٹ واز اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن 99, مطلب سمجھیں کہ آج سے آپ لگا لیں یہ 2025, 10 سال پہلے لگا لیں, 14 سال پہلے لگا لیں, 14 سال پہلے, 14 years back. اور آپ لوگوں کو میں ایک عجیب بات شیئر کروں کہ تقریباً 14 سال ہو گئے میرا اور عدنان کا ملنا جلنا کم ہوا ہے. تو تھینک یو. کیا ہے واٹ از دس. یہی ہے, میں سمجھ گیا, آج سمجھ آئی کہ آپ اتنا کم کیوں ملتے ہیں ہم سے. تو ٹھیک ہے, جنت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, جہنمی دوست کیا کریں گے. انشاءاللہ آپ کو انٹرویو میں ہی کروں گا. یہ بتائیں آپ کا ریگریٹ کیا ہے. کوئی ہر ایک کا ایک ریگریٹ, بہت سارے ریگریٹ ہوتے ہیں, میرے تو بہت ہیں. آپ کے ریگریٹس ہیں؟ بابا کے والد سے ایک ریگریٹ ہے کہ چند ایک باتیں وہ کہتے رہتے تھے, جو زمانے کے مد و جزر ہیں وہ انسان کو وقت کے تجربے کے ساتھ ہی آتے ہیں. وہ چاہتے تھے کہ میرے پاس جو ہے میں سب کا سب ٹرانسفر کر دوں اس کو. تو میرا ڈیٹا وہ صحیح طرح کام نہیں کرتا تھا. میری مطلب میں اپنے اس لہر میں رہتا تھا کہ جو میں کر رہا ہوں, جو جوانی کی, ہاں جو ایک ہوتی ہے, لیکن اس کو ریگریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہری بات اس چیز کا ٹائم وہ نہیں تھا, مجھے یہ لگتا ہے. اور کیا ریگریٹ ہے پھر آپ؟ کوئی ریگریٹ ہے؟ میں الحمدللہ کسی سے گلا بھی نہیں ہے؟ گلا نہیں, کیا گلا نہیں, گلا انسان ہے نا. دیکھیں گلا شکوا نہیں, عداوت کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. کیا کس چیز کی؟ نہیں مجھے نہیں پتا, اگر نہیں ہے تو نہیں ہے بھائی. اب نہیں ہے تو بات یہ کہ بالکل عداوت تھی, گلا تھا اپنے آپ سے. کیا تھا یہ تم ایسے کیوں اپنا, تم کیوں نہیں بن پا رہے ہو حرکتیں, وہ کیوں, یہ جو تمہاری ایک آرگنائز نہیں تھا بالکل. اوکے, جو اسٹل میں ابھی تک نہیں ہوں, جو میں ابھی تک نہیں ہوں, ابھی بھی نہیں ہوں, لیکن آئی واز, جیسے کہتے ہیں نا کہ جو چیز جہاں پڑی ہے رکھی ہے, ہاں کر لیں گے, اچھا ہو جائے گا, اچھا یہ ٹھیک ہے. کبھی کبھی آپ اڑتے ہیں بہت, آپ کو حالانکہ زمین پہ بیٹھ کے آگے بات کرنی چاہیے نا. تو یہ پارٹ آف لائف کہ آپ کو جب احساس ہوتا ہے, تھوڑا دیر ہے درست ہے. آپ کے ساتھ کے آلے دوالے بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو کہ بہت, اگر کسی پہ احسان کریں تو بڑا بھائی بن جاتے ہیں, اگر کسی پہ احسان کرنا چاہیں, ورنہ وہ عاشق ہی ہیں آج بھی ڈراموں میں.
یہ آپ کے کام کی ورسٹیلٹی تھی کہ آپ نے کہا یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں باپ ہوں، دادا ہوں، بزرگ ہوں، عاشق ہوں، چاچا ہوں. آپ نے کبھی کیئر نہیں کیا، آپ کیریکٹر کو دیکھتے ہیں زیادہ. تو آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ یار یہ میرے ساتھ والا تو مطلب میرا 3 نسل جوان ہو میرا کے چلی مقابلہ گئی. جو ہے خود اپنی ذات سے. واہ واہ. عدنان جیلانی کا مقابلہ خود عدنان جیلانی سے. عدنان جیلانی ورسز عدنان جیلانی. کیا کمپٹیشن ہے؟ کمپٹیشن یہ کہ جب تم نے کیا ہے، ہاں تو کیا ہے نا، کر لیا جو کام کرنا تھا. اٹس گون. اوکے. واٹ از نیکسٹ؟ اب کیا ہے؟ اب نیا ورژن کیا ہے جو میرے اندر کے بچے کو جو خوراک ہے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ نے کھانا کھا لیا، آپ اسپرچولی یا گانا سننے کو دل چاہ رہا ہے کہ چلو ایک اچھا سانگ سن لوں، لیکن جو نشن و نما ہے آپ کے دماغ کی اور آپ کے جو ایکٹر کی، جو آرٹسٹ کی ہے، وہ کہیں جا کے رکی ہوئی ہے نا. وہ جب رکی ہوئی ہے تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں نے ایسے آرٹسٹ کے بارے میں عمومی طور پہ جو میرا ناقص مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے آرٹسٹ پھر اپنے قلم کو بھی جنبش دیتے ہیں اور ایسے لازوال شاہکار کرداروں کو تخلیق کرتے ہیں کیونکہ ان کو اب مثال ہے آپ کے پاس، میں اسکرپٹ لے آتا ہوں، یہ لے آتے ہیں، یہ لے آتے ہیں، سب لے آتے ہیں، تو وہ تو آپ کا لکھی لکھائی چیز آ گئی، اس میں آپ پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. جو کریں گے اس کو آپ مزید بہتر بنا سکتے ہیں اپنے حلیے سے، ادائیگی سے، وغیرہ وغیرہ. نہ ایک سین زیادہ، نہ ایک سین. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. تو ایسے لوگ جن کے اندر کریٹیوٹی اور سینسٹیوٹی ہوتی ہے وہ یوزلی، اور دنیا میں مثالیں ہیں، اس میں کوئی آر نہیں، کوئی برائی نہیں، کہ وہ اپنے کردار خود تخلیق کرتے ہیں. آپ نے آج تک ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہ خیال مجھے بخدا نہیں آیا آج تک، اس لیے مجھ سے نہیں لگتا کہ میں اپنے آپ کو اتنا کیپیبل نہیں سمجھتا کہ میں کوئی کردار تخلیق کروں. ریلی؟ ہاں، میں اپنے بارے میں اپنی رائے دے رہا ہوں، سامنے والے کی رائے کیا ہے کیا نہیں ہے. آئی ڈس ایگری، پر بہرحال آپ بولیں. آپ بولیں. اس طرف ذہن یہ تو گیا نہیں، ہو سکتا ہے آج کے بعد چلا جائے، یہ بھی پاسبلٹی ہے. اٹس نیور ٹو لیٹ. ہوتا کیا کہ آپ کو ہر دن کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے. آج کے دن 2 چیزیں تو سکھا کے ہی بھیجوں گا. پہلی تو یہ سکھا دی جی کہ آپ نے اپنے ذہن کو اس طرف مائل ہی نہیں کیا. اتنی اسکرپٹس پڑھ کے، اتنا کچھ کر کے، اتنی چیزیں دیکھ کے، زندگی جی کے، آپ کا اپنا مطالعہ، مشاہدہ آبویسلی، اور آپ کانٹینٹ کے آدمی ہیں، آپ نے خود کہا تھا آپ کانٹینٹ کو سمجھتے ہیں، لہٰذا آپ نے توجہ نہیں دی. یہ تو ماننا پڑے گا. اگر مجھے یہ کہا جائے کہ اگر آپ کو ایکٹنگ کے بعد اس فیلڈ میں کس شعبے سے لگاؤ ہے تو کانٹینٹ ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ ہو سکتا ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں، مستقبل ہاں ہو سکتا ہے، کوئی بعید نہیں کہ کانٹینٹ اگر اچھا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے اتنا کام کر لیا. میں تو کریٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر عدنان جیلانی کا مقابلہ عدنان جیلانی سے ہے، جو کہ ہے ایکچولی، میں ایگری کرتا ہوں، وہی ہے. تو ایک عدنان جیلانی دوسرے عدنان جیلانی کا ہاتھ پکڑ کے روک کے کھڑا ہوا ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز پہ دھیان دے دیا، یہ دیا ہی نہیں. ہاں، نہیں دیا. اور اس کا کریٹو پرسوٹ یہ کہ یار میں نے ابھی کچھ کرنا ہے، کیونکہ آپ کے اندر وہ ہے. اب آپ نے اپنی باتوں میں ہی بتایا 3-4 بار کہ ابھی وہ کرنا ہے. اور بھائی بات یہ کہ آپ کتنے کیریکٹرز کیے، لوگ کہتے ہیں میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، یہ بھی کیا. ارے یار اس سے نکلو باہر. ایک ڈلیما جو ہوتا ہے جب ایک آدمی، مجھے لگتا ہے کہ آرٹسٹ کہیں پھنستا ہے نا، وہ پھنستا تبھی ہے جب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے بھائی اگر لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ اللہ کی مہربانی ہے اور آپ کی محنت بھی ہے، آپ کی لک بھی ہے. کو جب یہ لگتا ہے نا کہ ہاں یار، جیسے ہمارا موسٹلی ہوتا ہے، ہاں میں نے وہ بھی کیا تھا، میں نے یہ بھی کیا تھا، میں نے یہ بھی کیا تھا، اچھا، یہ تو پھر آپ گئے. ادھر گئے. یار ایسے تو بہت ہیں جو گئے نہیں اور ایسا کرتے بھی ہیں، ایسے تو ہمارے سامنے ہیں. اور دوسرا سبق جو آپ کو دینا چاہوں گا، جی، جو اگین آپ نے فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے، جی، آپ کی اتنی خوبصورت آواز ہے، گائکی کی بات ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہوگی، اور یہ آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ لا تعداد بار بہت لوگوں نے آپ کو داد دی ہے، اور ود ان آر گروپ آلسو. میں کم از کم اس میں کلیم کر سکتا ہوں کہ میں پیش رہا ہوں اور یہ سوال بھی پوچھتا رہا ہوں بار بار کہ یار یہ آگے کیوں نہیں لا رہے ہو، کیوں نہیں لا رہے. تو اب سوال بن گیا آج، یہ جو اتنے کوسچن مارکس میرے پیچھے اور آپ کے پیچھے ہیں، یہ سب ایک ہی سوال کے کوسچن مارک ہے کہ کیوں نہیں کیا. آئی اسموک اے لاٹ وچ از ویری بیڈ. ٹھیک ہے، جو بات ہے
उससे आपके गले पे, आपकी सांस पे, उन तमाम चीज़ों पर असर पड़ता है. उसी स्मोकर को सुना हुआ है ना मैंने, तभी तो सवाल पूछा. तो जो सुना हुआ कोई ऐसा नहीं है मैं इसको कहूँ कि. अच्छा. बात यह है कि एक वक्त था, मतलब मैंने 14 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ऑनर्ड कि उस्ताद अल्लाह बख्शे उस्ताद मेहदी हसन खान साहब बैठे हुए. मैंने मेहदी हसन साहब के सामने सुना दिया था उनको वन चाय शौक लगाए खिलने, फिर तुझे याद किया. कौन से ईयर में, और उनका इंतकाल कौन से ईयर में हुआ था, और ये आपने सुनाया कब था? सर ये मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि ये था सन 1984. इंतकाल तो उनका बहुत बाद में. हाँ जी. तो आप वजह नहीं थे. कम ऑफ इट. अच्छा सनी, मैं पूछ लूँ आपसे, मैं कुछ गुनगुनाएंगे? आप उन्हीं के ज्यादा गाते हैं गीत, और मजे की बात है कामरान जिलानी भी गैर इरादी तौर पर एक है, ये नहीं कि भाई है, लेकिन वो उसकी वजह मुझे इन्फ्लुएंस की वजह ही आई है कि कुर्बान साहब ही ना जब गाड़ी में बैठते थे वालदा मोहतरमा के साथ, तो वो मेहदी हसन साहब के ही गाने लगाते थे ज़्यादातर. तो वो रचा गया, तो वो हम सुनते रहते थे. कुछ गुनगुनाना चाहेंगे थोड़ा सा? रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ते का सामा हो गए. रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ते का सामा हो गए. पहले चाँ फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए. बहुत खूबसूरत. बस ऐसे ही. तो सवाल तो फिर सही था ना? ऐसे ही. डू वी सी यू मे बी विद 1 or 2 tracks? हो सकता. आपके इतने दोस्त मौसीकार हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करके. इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी सोबत में. इंशाल्लाह. फाखिर है, नदीम है. इंशाल्लाह आपकी सोबत में. मुर्शद हैं आप. नहीं आपको मैं सामने आपको एक बात बताता चलो. ये तो शहजाद नवाज. अच्छा नहीं, मैं बताता हूँ, ये मेरे बारे में तो हो ही नहीं रहा. हम इस सब्जेक्ट पे नहीं आएंगे. हम आएंगे, हम आप पे ही रहेंगे. अच्छा नहीं. मेरे से ताल्लुक ही नहीं है. सिर्फ ये है कि पहली बार तो इतनी तवज्जो से आप सबको सुनने का मुझे मौका मिल रहा है, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ वो बातें जो पूछ रहा हूँ. आप यकीन करें, मजा आ रहा है. मैंने आपसे इतने सारे सवालात पूछे, इतनी बातें पूछी, और कम है, जाहिर बात है, बहुत चीजें रह जाती हैं, हमेशा रह जाती हैं. आप जब वापस जा रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे यार मैंने फलां चीज के बारे में जिक्र करना रह गया. ऐसी क्या चीज है जो आप समझते हैं कि मुझे पूछनी चाहिए थी आपसे, जिसका आपको जवाब देना चाहिए था, या ऐसी कोई बात जो आप कहना चाहें मैं ना पूछ पाया हूँ, या आपके जहन में, दिल में है, या किसी से कुछ कहना चाहते हैं? एनीथिंग. द माइक इज ऑल योर्स. मैं अपने प्रोड्यूसर्स, जो डायरेक्टर्स हैं, जो आर्टिस्ट फर्टिनिटी है, जो मुझे देख रही है और जो देखती है, कि काइंडली मुझसे कुछ ऐसा काम करवाएं जो वाकई बहुत चैलेंजिंग हो. मोनोटनी जो है मार देती है. 1 decade के बाद ना, और जब 3 decades ऑलमोस्ट गुजर जाए ना, तो वो आपकी तशने की बहुत बढ़ जाती है. आपको यू वांट टू डू समथिंग वेरी, क्या कमाल का स्क्रिप्ट है. ख्वाहिश का इजहार करना मैंने किया, मेरा रब सुन रहा है. बहुत सारी चीज़ें हो सकता है मैं यहाँ से कदम बाहर निकालूं और वो चीज़ें मेरी मुंतज़िर हों, कोई ना कोई अचानक कोई क्लिक कर जाए. चाहे आपने गाने के हवाले से बात की, चाहे आपने किसी स्क्रिप्ट के हवाले से बात की, लेकिन आई वांट टू डू मोर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम. वो चीज़ मैं बहुत लाइक कर रहा हूँ कि मुझे कोई डायरेक्टर ऐसा कि जहाँ मुझे वो फंसाए कि ये अदनान ये करो, तो फिर देखते हैं. तो मैं फंस गया हूँ अंदर कहीं. मैं पाकिस्तान इंडिया की जंग चली, क्या फीलिंग थी? सर पाकिस्तान इंडिया की जंग चली तो हम तो उस सोच के हामिल हैं कि मारेंगे या मर जाएंगे. और जब पता लगा मारा है तो सीना जो है फ़ख्र से बुलंद हुआ है. मैं ये वो मनाजिर जो मेरी नज़र से गुजरे हैं कि जब हमारी पाकिस्तान आर्मी, वाओ, एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, हमारी पूरी मुसल्लह अफवाज, तो वो जो एक डर नहीं लगा कि शायद किस्मत बाहर जाती, ये चुटकी बजाती कि अब अगला आपका काम नया बिग ब्रेक इंडिया में, और ये मतलब? आप अपना इजहार करेंगे पाकिस्तान, ये वो, तो आपका चांस बहुत है ना. नहीं करते ना करें.
ان کا وہ جانے اور آپ کا چانس مارا جائے. مارا جائے, ٹو ہیل ود اٹ. یہ ملک ہے تو میں ہوں, اس ملک نے مجھے سب کچھ دیا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایوارڈ کے مسئلے مسائل اس طرح کی باتیں وہ اپنی جگہ پہ, اس کا بم بارود سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جب بات ملک کی آئے گی ہاں, تو پاکستان زندہ باد, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں باس. میں آج آپ کو آرڈر پاس کروں, آپ کو بارڈر پہ جانا ہے, ہاں جائیں گے؟ سر دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں, مزے کی بات, میں بتاؤں, میری بیگم بیٹھی ہوئی تھی, میں حیرت زدہ ہو گیا. میں آیا اور میں اس نیکسٹ ڈے کی تیاری کر رہا شوٹ کی. اب میری بیگم کی کمنٹری چل رہی ہے. اچھا عام طور پہ وہ اس طرح کی سین میں جاتی نہیں نا, وہ کچھ اپنے اور دیکھ رہی ہیں, یہ دیکھ رہی ہیں جو خواتین کی چیزیں ہیں, امام وہ اچانک میری بیگم بول رہی نا, میرا دل چاہ رہا ہے میں جا کے ان کی یہ کر دوں وہ کر دوں. میں نے کہا ہیلو کیا ہوا ہے؟ تو فرسٹ ٹائم میں نے کہا یار میری بیوی اس وقت کتنی اس کے اندر. بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو گاؤں کے پاس, جس سرحد کے پاس, وہاں پہ جو لوگ تھے مقامی, ان لوگوں نے فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے گولہ بارود کرنے میں حصہ لیا ہے. تو وائی ناٹ وی, ہم کیوں نہیں کر سکتے یار؟ یعنی جب ملک کی بات آئے تو سرحد آ جائے گی. ہاں سر, فن کی بے شک کوئی سرحد نہ ہو, فنکار کی ہوتی ہے. سر دیکھو مرنا تو ایک دن ہے نا, تو اس سے اچھی موت کیا ہوگی؟ تو والد کی وہ کہی بات پھر دراصل غلط تو ثابت نہیں ہوئی. کہتے تھے فورسز میں جاؤ, وہ کہتے تھے, جذبہ تو وہی ہے. ہاں وہ کہتے تھے. کہہ لیں گے میں تمہارے اندر ایک بات بتا دوں, تم اگر ان کا جو ایک اپنا ایک پرسیپشن تھا جو ان کا تھا کہ یہ جائے گا پاکستان آرمی میں, یہ پہلے جب ان کا یہ سب سے بڑا یہ تھا. میں نے کہا مجھے بھیجنا کیوں چاہ رہے ہیں, مسئلہ کیا ہے؟ اور کئی چیزیں ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ تو انسان کا بچہ بن جا. وہ تو بھابھی نے بنا ہی دیا. یہ بھی فوج سے کم نہیں ہے ٹریننگ سے, بیوی کی ٹریننگ. عدنان تھینک یو ویری مچ فار کمنگ, کیونکہ آپ آئے, آپ نے کسی قسم کا نہ معاوضہ طلب کیا نہ اس کی کوئی امید رکھی. اور آج کل کے دور میں ہم سب یہی کرتے ہیں, wherever we go we charge. کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اس کی پروڈکشن کمپنی این جے, ہماری ٹیم این جے سے لے کے بوائز کلب ایکسکلوسیو, تمام لوگ جو یہاں ہیں, ہمبلی مجھ سمیت, وی آر آل ہیئر فار ون انڈرسٹینڈنگ اینڈ ریئلائزیشن. الحمدللہ کہ جتنا یہ لوگ بھی آگے یہ دیکھیں گے, اس کو جتنا وہ فارورڈ کریں گے, شیئر کریں گے, جتنے ویوز آئیں گے, اس کے نتیجے میں جتنے پیسے آئے گا وہ کسی کے کام آ جائے گا. مجھے پتہ چلا گروپ کے اندر, اینڈ آئی واز دا فرسٹ پرسن ٹو کال ندیم جی بردر, اور میں نے کہا بھائی حکم کریں. یہ تو وہ بھی بات گوائیں, کیونکہ یار زندگی میں اگر کوئی کاز ہے, اور کاز بھی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جن کو اللہ پاک ذریعہ بنا رہا ہے, کیا بات, تو 100 بسم اللہ یار. زندگی میں سے آپ کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں, اس میں سے اگر 1-1.5 گھنٹہ آپ نے اس کاز کی نظر کیا ہے تو 100 بسم اللہ. everyone who is watching, everyone who is present in the studio, we thank you for your time, your love تھینک یو سر, and wonderful conversation, جس نے آپ نے علاوہ سفید والی بات کے باقی ہر بات کی. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سر, Thank you. تھینک یو سو مچ. Ko'y reto na higaya.